بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ لڑکیوں کے 7 نام بہت بھاری ہیں اور ان ناموں کا ان کی شخصیت پر بہت برا اثر ہو سکتا ہے، لہٰذا اگر کسی نے اپنی بچیوں کے نام ان ناموں پر رکھے ہیں تو انہیں فوراً تبدیل کر لینا چاہیے۔ وہ کون سے 7 نام ہیں جو بچیوں کے لیے نہایت بھاری اور نقصان دہ بھی ہو سکتے ہیں؟ یہ سب اور بہت سی دوسری معلومات حاصل کرنے کے لیے یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، نام کسی بھی چیز کے لیے ایک تعارفی علامت ہے جس کی اہمیت فطری بھی ہے اور معاشرتی بھی۔ ناموں کی اہمیت افادیت سے کسی مذہب ملت کو انکار نہیں۔ اسلام نے اس موضوع کو اور نمایاں کیا، چنانچہ اسلام نے جس خصوصیت پر اہمیت سے اس پہلو کی جانب توجہ دلائی کسی مذہب میں نہیں ملتی۔ ناموں کے حوالے سے کتب احادیث اور فقہ میں جامع مواد دستیاب ہے۔ محدثین فقہ نے موضوع کے اہم ہونے کے پیش نظر اس کے لیے الگ ابواب عنوانات قائم کیے ہیں، کیونکہ نام تعارفی علامت کے ساتھ ساتھ انسان کے دین و عقیدہ کا مظہر اور اس کے مسلک و مشرق کی ایک نمایاں کردار ادا کرتا ہے، اور اس اعتبار سے اسے شعار کا درجہ حاصل ہے، جس کی وجہ سے آدمی باطل مذاہب و مسالک سے ممتاز ہو جاتا ہے۔ ان خصوصیات کی وجہ سے اسلامی نام کو ایک پیش و قیمت نعمت کا درجہ حاصل ہے۔ اگر آدم علیہ السلام کو جب اس دنیا میں اتارا گیا تو فرشتوں نے انسان کی فطری کمزوریوں کو دیکھ کر اپنے پروردگار سے کہا، کیا آپ ایسی ہستی کو خلیفہ بنا رہے ہیں جو زمین میں خرابی پھیلائے گی اور خون ریزی کرے گی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ان حقیقتوں کے نام بتلاؤ اگر تم درستی پر ہو۔ ابن عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناموں کے ذریعے ہی فرشتوں پر حضرت آدم علیہ السلام کا شرف ظاہر فرمایا، اور یہ بات واضح ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ایک فضیلت نام سے ثابت فرمائی، یعنی یحییٰ سے پہلے کوئی بھی اس کے نام کا شریک نہ تھا، بلکہ ان کا خصوصی اور امتیازی نام ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نام شریعت میں عظیم نعمت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بچہ پیدا ہوتے ہی اسلام کی جانب سے والدین پر جو حقوق عائد ہوتے ہیں ان میں ایک حق یہ بھی ہے کہ وہ بچے کے اچھے نام کی جانب توجہ کرے، اور یہ ایسا حق ہے جس کی اہمیت کا صحیح اندازہ ہمیں اس واقعہ سے ہوگا کہ خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی اپنے بیٹے کی شکایت لے کر آیا کہ نافرمان ہو چکا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے حاضر کیا اور کہا کہ تم اللہ سے ڈرتے نہیں، اپنے والد کی نافرمانی کرتے ہو، والد کے حقوق پہچانتے نہیں۔ تو اس لڑکے نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے امیر المومنین، کیا بیٹے کا اپنے باپ پر حق ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، جی بالکل، باپ پر بیٹے کے کئی حقوق ہیں۔ وہ یہ ہے، باپ بچے کی اچھی ماں تلاش کرے، اچھا نام رکھے اور کتاب اللہ کی تعلیم دے۔ تو بیٹے نے کہا، باخدا نہ میرے لیے اچھی ماں کا انتخاب کیا، میری ماں ایک سندھیا باندی ہے جسے اس نے 400 درہم سے خریدا، میرا نام جول یعنی کالا بدصورت رکھا، جو اچھا نام نہیں، اور نہ مجھے قرآن کی کوئی آیت سکھائی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے باپ کی جانب متوجہ ہوئے اور کہا، تیرا دعویٰ ہے کہ تیرا بیٹا تیرا نافرمان ہے اور تیری حق تلفی کرتا ہے، تو نے تو پہلے ہی اس کے حقوق دبا لیے ہیں۔ پھر سخت لہجے میں اس سے کہا، یہاں سے بھاگ۔ اس سے نام کی اہمیت کا اندازہ ہوا ہوگا کہ کتنا نازک معاملہ ہے۔ خلیفۃ المومنین نے اس حق تلفی کی بنا پر اس کے باپ کی تمام شکایتوں کو کل عدم قرار دیا۔ حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا کوئی بچہ پیدا ہو تو اس کا خوبصورت نام رکھے اور اچھا ادب سکھائے۔ علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اہل علم کا اتفاق ہے کہ نام رکھنا واجب اور ضروری ہے۔ علامہ ماوردی لکھتے ہیں، یعنی بچہ جب پیدا ہو تو اس کے ساتھ پہلا حسن سلوک یہ ہے کہ اس کا نام اچھا رکھا جائے۔ محترم ناظرین، کافی چھان بین کے بعد 7 ایسے نام بتائے جا رہے ہیں کہ جن کا ذات پر بڑا گہرا اثر پڑتا ہے کہ بچی کا نصیب اور اس کی زندگی کے سارے معاملات خراب ہونے کا ڈر ہے۔ اگر آپ نے بھی ان میں سے کوئی نام اختیار کر رکھا ہے تو کم سے کم کسی عالم دین یا مفتی صاحب کے پاس جا کر اس کی تحقیق ضرور کریں کہ آیا یہ نام درست ہے یا نہیں۔ پہلا نام ارم ہے۔ قرآن پاک میں سورۃ الفجر کے اندر اس لفظ کا ذکر ملتا ہے۔
ناظرین کرام، یہ ارم وہ قوم تھی جس نے زمین کے اندر بہت زیادہ فساد برپا کیا تھا اور پھر اللہ عز و جل کے عذاب کا کوڑا ان پر برسا، تو لہٰذا ارم ایک بری قوم تھی جس پر اللہ جل شانہ نے اپنا عذاب برسایا۔ اس وجہ سے ارم نام رکھنا مناسب نہیں ہے۔ دوسرا نام ہے ملائکہ۔ یہ نام بھی اپنی بچی کا رکھنا غلط ہے، ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ملائکہ جمع ہے ملک کی، اور ملک کہتے ہیں فرشتے کو۔ اب ملائکہ کا مطلب ہوا کہ ایک سے زائد فرشتے، اور یہ نام اپنی بیٹی کا رکھ دیا، یعنی بیٹی کا نام رکھا ایک سے زائد فرشتے، تو یہ بالکل عقل و سمجھ سے ماورا نام ہے۔ یہ بہت وزنی نام ہے، اس میں بچی کا نقصان ہونے کا خطرہ ہے، لہٰذا یہ نام یعنی ملائکہ نام اپنی بیٹی کا نہیں رکھنا چاہیے۔ تیسرا نام ہے لائبہ۔ اس کا لفظی مطلب ہے پیاسی، یعنی جس کو ہر وقت پیاس کی شدت نے تنگ کر کے رکھا ہوا ہے، مطلب ہر وقت وہ ہر چیز کی پیاسی، تو یہ نام بھی بحیثیت مناسب نہیں، لہٰذا اس کو بھی تبدیل کر دینا چاہیے۔ نمبر 4، اسی طرح سے ایک نام لائبہ یعنی آئین کے ساتھ بھی ہے، اور اس کا لفظی مطلب ہے کھیل کود کرنے والی، تو یہ نام بھی اہل دانش کے ہاں مناسب نہیں ہے۔ نمبر 5، ایک نام بہت زیادہ رکھا جاتا ہے اور وہ ہے یشفا۔ اس نام کا معنی ہے نئے چاند کا غروب ہونا۔ جان لیجئے کہ یہ نام کی کوئی اسم نہیں بلکہ فعل ہے، اور یہ نام ہی بالکل نامناسب ہے۔ اسی سے ملتا جلتا نام شفا رکھا جا سکتا ہے، لفظی خوبصورتی کے ساتھ ہی ساتھ معنی بھی بہت خوبصورت ہے۔ نمبر 6، اسی طرح کے ایک نام یشفا آئین سے بھی لکھا جاتا ہے، اور یہ بھی بچیوں کے لیے رکھا جاتا ہے، لیکن یہ بھی بالکل غلط ہے۔ یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے فعل مضارع سے، اور اس کا ترجمہ ہے وہ ایک مرد سے سفارش کرتا ہے یا کرے گا۔ بچی کا نام تو درکان، بچی کے لیے بھی ایسا نام رکھنا جائز اور مناسب نہیں۔ نمبر 7، بچیوں کا ایک نام ہے صنم۔ انتہائی خوبصورت نام ہے پکارنے میں، بلانے میں، بولنے میں اور رکھنے میں، لیکن معنی کیا ہے جان لیجئے کہ صنم نام ہے ایک بت کا۔ کیا کوئی مسلمان جو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے والا ہو تو اسے اپنی پیاری بیٹی کا نام ایک بت کے نام پر رکھنا زیب دیتا ہے؟ یقیناً بالکل نہیں، لہٰذا یہ نام ہرگز اپنی بچی کا نہ رکھے، اور اگر رکھا ہے تو فوراً تبدیل کر لے۔ ناظرین، بچیوں کے یہ سارے نام ہیں جو بالکل نامناسب اور ماورائے عقل ہے، لہٰذا اگر کسی نے ایسے نام رکھے ہیں تو انہیں نہایت ہی شفقت اور پیار سے سمجھائیں اور انہیں اس بات پر راضی کریں کہ وہ اپنی بچی کے نام کے بارے میں کسی عالم دین یا کسی مفتی صاحب سے ضرور مشورہ کرے، یعنی ہمارے کہنے میں تبدیل بے شک نہ کرے، لیکن ہمارے کہنے پر کسی دیندار بندے سے ضرور رابطہ فرما لے۔ اسی طرح اگر آپ کبھی کسی مفتی صاحب کے پاس اپنے بیٹے یا بیٹی کا نام تجویز کروانے کے لیے جائیں تو آپ کے بیٹے یا بیٹی کے لیے جو نام مفتی صاحب تجویز کرے، زبانی کلامی وہ نام مت لے کہ سن کر ہی ٹاؤن کمیٹی میں رجسٹر کروانے چلی گئی، بلکہ وہ نام مفتی صاحب سے اعراب کے ساتھ یعنی زیر زبر کے ساتھ کاغذ پر لکھوا لے، ساتھ میں اس نام کا مفصل معنی یا ترجمہ لے، اور یہ بھی جان لے کہ کیا وہ نام کسی تاریخی اور اسلامی شخصیت کا ہے یا پھر قرآن سے وہ نام تجویز کیا گیا ہے، پھر اسے رجسٹر کروائیں تاکہ کسی بھی قسم کے لفظی یا معنوی غلطی سے محفوظ رہ سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قدم قدم اسلام کی تعلیمات پر چلنا نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کی بچیوں کے نصیب خوشحال فرمائے، نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، درخواست ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک خوبصورت سا نام نیچے کمنٹ باکس میں ضرور تحریر کر دیجیے۔ اگر ویڈیو پسند آ جائے تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے، اور میرے اسلامی اصلاحی چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔